کہتے ہیں محنت کرو اور محنت کا میں پھل ضرور دوں گا، اور آپ لوگوں کو آپ کی محنت کا پھل ایسے دوں گا تم لوگ خوش ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی کہ میں نے کون سی وہ دعائیں تھیں اور کون سے اسکار تھے جو میں نے کیے تھے فارن کنٹری آنے کے لیے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا تو میں بہت ساری اسکالرشپ میں ریجیکٹ ہو گئی، لیکن میں صرف یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ انسا کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پختہ یقین ہو اللہ تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ جو 2 چیزیں تھیں نا، میں نے فورن آنے کے لیے یہ دونوں پڑھی تھیں، ایک استغفر اللہ اور زیارت عاشورہ۔ باقی آپ نماز تو پڑھتے ہو، آپ قرآن پاک بھی ریگولر بیسس پہ پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پاک الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک ہوتا ہے کہ آپ ان کو قرآن پاک کو اٹھاؤ، کھولو، ان کو پڑھو اور ان کو اپنے سینے سے لگاؤ، تاکہ آپ کو کچھ ثواب تو ملے۔ صرف قرآن پاک لے کے آپ کو رکھنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کو پڑھنا ہوتا ہے، ان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، بٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں، یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آئی تھنک ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور میں مسلمان ہوں تو آج کل میں ولاگنگ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں کہیں باہر جا نہیں رہی ہوں، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کر دیتی ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں کی ہیں اور آج تک کر رہی ہوں، اور الحمدللہ سے، اور انشاءاللہ آگے بھی کروں گی۔ جب میں نے فورن کا سوچا تھا تو کچھ کلیئر نہیں تھا، مطلب مجھے یہ تھا کہ یار پتہ نہیں میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی، مطلب میں سلیکٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن وقت گزرتا گیا اور میں کنٹینیوسلی یہ ذکر کرتی رہی جو میں نے آپ کو بتایا، جیسے استغفر اللہ اور زیارت عاشورہ میں پڑھتی گئی۔ میں جاب پہ بھی جاتی تھی، بٹ کنٹینیوسلی میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ ایک دن یہ ہوا کہ مجھے بہت ساری اسکالرشپ سے ریجیکشن تو ملی تھی، بٹ ایک دن یہ ہوا کہ میں مطلب ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، ایک ای میل آیا کہ مطلب آپ سارے انٹرویوز میں، ٹیسٹ میں سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے، اب جو ہے نا آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں ہماری یونیورسٹی میں۔ تو وہ ای میل میں نے دیکھا، میں بہت زیادہ خوش ہوئی، میں اتنا خوش ہوئی، اور پھر اس کے بعد میرا ٹکٹ ہو گیا تو میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی، اور جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچی نا تب میری حالت کچھ ایسی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ مجھے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، یا اللہ تعالیٰ میں نے صرف سوچا تھا کہ اللہ میرے لیے یہ ہو جائے، بٹ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں بھی دیکھتا ہے، آپ کا صبر بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کر سکتا ہے اس چیز کے لیے اور کنسسٹنٹ رہتا ہے یا نہیں۔ مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ خواب پورا ہو جاتا ہے تو مطلب یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ لکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ یہ چیز میرے نصیب میں نہیں تھی، میں نے اپنا 100% دیا، بٹ میرے نصیب میں نہیں تھی تو اب نہیں ملی۔ لیکن جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچی، اور الحمدللہ سے آج مجھے یاد ہے میرے آنسو ایسے چھلک رہے تھے جب میں فلائٹ میں بیٹھی، اور میں انڈونیشیا آنے تک صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یار میں سچ میں ہوں، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں، مجھے وہ خواب ہی لگ رہا تھا اس ٹائم بھی۔ جب میں یہاں پہ پہنچی میرے 3-4 دن گزرے اور میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی جو میں نے سوچا ہوا تھا۔ I was like الحمدللہ میں نے نمازیں پڑھی، شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تم نے مجھے اس منزل پہ پہنچایا ہے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ بڑھ گیا، اور اب میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ انسپریشن لیں، آپ لوگ انسپریشن نہ بھی لیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جب دے گا نا تو چھپڑ پھاڑ کے دے گا، اور آپ بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے۔ تو صبر رکھیں، ہر چیز جو ہے نا صبر سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم صبر رکھو، میں ضرور تم لوگوں کو دوں گا، اور آپ کی دعائیں بھی ضرور رنگ لائیں گی۔ اور میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ 2 چیزیں کریں، ایک تو استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، دوسرا زیارت عاشورہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کرے گا آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، اگر میری ویڈیو میں کوئی اونچی نیچی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میرا مقصد کوئی یہ نہیں کہ میں اسلامک کانٹینٹ بناؤں گی، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے کی تھی میں آپ لوگوں کو وہ بتا دوں، تاکہ اگر آپ لوگ بھی ایسے کچھ سوچ رہے ہیں کہ میں فورن جاؤں، یا پھر جو بھی انسان میری ویڈیو دیکھے ایک چیز میری ویڈیو سے سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ سب کچھ عطا کرتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ دعائیں کنٹینیوسلی کیا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ خود آپ کو لگے گا کہ یار یہ خواب ہی چل رہا ہے، جبکہ آپ کو وہ خواب کی حقیقت مل گئی ہوگی، لیکن آپ فیل کر رہے ہوگے کہ میں خواب میں ہوں ابھی بھی۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی، اور آپ بس یہ ذکر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کریں، اور دوسری بات زیارت عاشورہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک اچھا پیغام پہنچا دوں، آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ میری جرنی میں نے کیا پڑھا تھا۔ بہت زیادہ اچھا فیل کر رہی ہوں آپ کو بتانے کے بعد، تو اس لیے میں نے بتا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر، اگر نہ لگی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ 1-2 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔